کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان رسول کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو مس کرتے ہیں، کثرت نہیں کر پاتے، انہیں کرنی چاہیے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے. رب العالمین نے دنیا میں آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہ آئے گا، نہ اترے گی کتاب. گلشن پیغمبری کا آخری ہے یہ گلاب. آخری کتاب آ گئی، آخری رسول آ گئے، اب کسی کی آمد کی بشارت نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو انبیاء تشریف لاتے رہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے. کیسے سناتے رہے؟ انشاءاللہ جب ٹاپک پر آئیں گے تو اس کو مزید کلیریفائی کریں گے، مزید اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کس نبی نے کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دی. لیکن ابھی باقاعدہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید سنتے ہیں، آیات بینات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا جھنجھلایا ہوا، کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد. أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. عرض کی اے رب میرے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر یعنی رحم والوں سے بڑھ کر مہر والا. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہائیوں
یعنی بہتان باندھنے والوں کو، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، اور جب موسیٰ کا غصہ تھما یعنی دور ہوا، تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے لیا، موسیٰ نے عرض کی، اے رب میرے، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا۔ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے، تو ہمارا مولا ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم و کرم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات ہے! رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام کی، اس کے آیات بینات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی خبریں، گزشتہ انبیاء کی خبریں اس امت کو دے رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح کوہ طور پر تشریف لے گئے، کس طرح توریت ملی، اور کس طرح وہ 40 راتوں کی بات رب العالمین جل وعلا کے حضور ٹھہری۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد جو منتخب فرمائے رب العالمین جل وعلا سے ملاقات کے لیے، ان آیات بینات کا بیان تھا۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو تذکرہ انبیاء کا قرآن کریم میں ہو رہا ہے اور رب العالمین جل وعلا اسے بیان فرما رہا ہے، چاہے گزشتہ نبی ہوں یا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، الحمدللہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، وہ دستور حیات ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے والے افراد کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا ایک شعر ارشاد فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے قرب کی منزلوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں۔ مخلوق عام لوگ عام ہی ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عام لوگوں سے زیادہ قرب رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان سے زیادہ رسول قرب رکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرب ملا۔ اور جتنے ہی افراد رب العالمین جل وعلا نے دنیا میں بھیجے ہیں درجہ بدرجہ سب تعظیم کے لائق ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور علاقہ ہے مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک آئے،
سبھی کی تعظیم کرتے ہیں اور کسی کی ادنا سی توہین کو بھی حدود اسلام سے باہر لے جانے والا عمل سمجھتے ہیں۔ علماء اسلام اسی پر فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ ادب کے پہلو بیان فرماتے ہیں تاکہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ بھی رہے اور دل میں ان کی محبت بھی بڑھتی رہے۔ بلا تاخیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے کلام سنتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنتے ہیں۔ بہت پیارے نعت خواں ہمارے قاری خلیل اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، بہت ذوق سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے ذوق اور شوق میں برکت عطا فرمائے، اور مبلغین الحمدللہ ساتھ موجود ہیں۔ مولانا عدنان چشتی اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، بہت نفیس اور لطیف گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کلام میں اور علم دین میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ٹاپک آگے بڑھے گا تو آپ ضرور اس کو ملاحظہ بھی فرمائیں گے۔ ابھی خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لهم والخاتم حقكم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل لکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا سے بچانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے
ہیں سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ وہ آئے جن کی خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، انبیاء و رسل کس کے انتظار میں ہیں، یہ آج لا تو بل کس سے انکسار میں ہے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، انہی کے نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں، تیرے آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں بھولا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم خوبا میں، تیرے آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ بلاوا آپ کا اب تک دیا کہ یہ نائب اب آپ بندوں کو اپنے بلانے آئے ہیں، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں،
سبز ہیں سنانے والے، کوئی پہنچانا نبی رتبائے زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، سب سے اول سب سے آخر ابتدا وسیلے، سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو حضور تھے تم، نماز جان فضا ہو، سب اشارت کی اذان تھے تم، اذان کا مدعا ہو، سب تمہارے ہی خبر تھے تم، مؤخر مبتدا ہو، قرب حق کی منزل تھے تم، سفر کا منتہا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے سے تم ورا ہو، سب مکان سب مکان تم لالا میں تن ہے تم جانے صفا ہو، سب تمہارے آگے شافع تم حضور کبریا ہو، سب تمہارے در کے راستے زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں، ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا، تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا، تیری کیا بات ہے، نام نبیوں کے بیشک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جرے ہیں، مقتدی من کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے،
گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار سارے بالا پہ بالا رہی بالا یہ دوست مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں سارے کرامت ثمر کی ہے ان کی نبوت ان کی ابوت کی ہے سب کو ام البشر سے انہی کے پسر کی ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں صدا یہ بلبشر کی ہے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے انبیاء اور ہیں سب ہمارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے کہا دیکھیے آئے دیکھیے آئے دیکھیے آئے وہ ملدوں کو جلانے والے دیکھیے آئے وہ ملدوں کو جلانے والے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے کہا دیکھیے آئے وہ ملدوں کو جلانے والے دیکھیے آئے ملدوں کو جلانے والے تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے ماشاء اللہ تقبل اللہ بارک اللہ فیک ماشاء اللہ زبردست کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑا ذوق آیا اس بات پہ کہ واہ جی واہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں خبر میں دیکھیے ہائے وہ مردوں کو جلانے والے واہ
اللہ اکبر. اللہ کریم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائیے. نبی کیسے ہیں اور ان کے صدقے میں ان کی امت پر رب کی کیسی عطائیں ہیں، یہ دیکھ کر پچھلے انبیاء نے یہ کہا کہ مولا ہمیں یہ امت عطا فرما دے، یا ہمیں اس نبی کی امت میں شامل فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف تذکرہ بلکہ ان کی امت کے اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے. اس امت میں رب العالمین جل وعلا نے وہ افراد پیدا فرمائے. یعنی مدنی چینل کے ناظرین میں اس بات کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ یہاں دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمیں رب العالمین نے کتنا اعزاز عطا فرمایا ہے، کتنا اکرام فرمایا ہے کہ انبیاء ان کی امت میں آنے کی دعائیں کر رہے ہیں. اس امت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو جن افراد نے فالو کیا وہ اتنے مقتدر افراد تھے، اتنے عزت دار افراد تھے کہ رب العالمین جل وعلا نے پچھلی کتابوں میں ان کے اوصاف اور تذکرہ جمیل بیان فرمائے. رب العالمین ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور وارفتگی نصیب فرمائے. کتنی پیاری بات ہے. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جناب فاروق اعظم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، مولا علی، ان کے تذکرے پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. تو انبیاء تو نہ صرف حضور کی بشارتیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں بلکہ حضور کی امت کے بارے میں بھی بیان فرماتے آ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بالکل آپ نے درست اشارت فرمایا کہ صحابہ اکرام کے فضائل اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے شب و روز گزارے ان کے تذکرے سابقہ کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خصوصیات جب یہود و نصارہ نے دیکھی تو وہ گواہی دینے پر مجبور ہو گئے کہ یہ وہی فرد ہے کہ جو آخری نبی کے امتی اور ان کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں بتائی گئی. اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی آپ نے. حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب یہ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا تو عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت ہوگی جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، اور جبکہ میری امت تو 2 یا 3 جو بھی ان کی نمازیں تھی اس کا ذکر ہوا. تو یہ کون سی امت ہے کہ جو 5 نمازیں ادا کرے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے، آخری نبی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں کہ یہ جو تبلیغ کا منصب ہے یہ نبیوں کو حاصل رہا، اور اب یہ امت مسلمہ کی جو ہے ان کی ڈیوٹی لگ گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ جو امتوں میں جو امتیں ظاہر ہوئی ان میں سے جو خصوصیت بیان ہوئی اس امت کی کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. تو اس بات کا بھی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یا باری تعالیٰ ایک امت آئے گی جو نبیوں کا کام کرے گی، یعنی نیکی کی دعوت دے گی، برائی سے منع کرے گی. فرمایا وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر عرض کیا یا باری تعالیٰ، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو ایک نیکی کرے گی تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. یا باری تعالیٰ وہ کون سی امت ہے؟ فرمایا وہ بھی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی جو لے کر آئے گا اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، اس سے بھی بڑھایا جائے گا، 700 گنا تک جو ہے وہ ثواب ملے گا. پھر عرض کیا یا باری تعالیٰ، میں نے ایک ایسی امت کا حال اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو کتاب اللہ کو زبانی یاد کر لیں گے، حفظ کر لیں گے. یا باری تعالیٰ ایسی امت کو میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو یوں جو ہے وہ فضائل جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت کے فضائل بیان کیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ پاک نے ہر سوال کا جواب یہی دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو نبی علیہ السلام کی بشارات آپ کے وہ تو بہت ساری ہیں، آپ کے امتیوں کی بھی جو ہے وہ خصوصیات اور ان کے بارے میں معلومات وہ دیگر کتابوں میں دی گئیں. تو یہ اللہ کا واقعی بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا ہے، تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں تو ہمارے امتی ہونے کے تقاضے کیا ہیں، کہ جو خصوصیات ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، ان میں سے کوئی ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات، کیا ہم واقعی پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر یہ خصوصیات ہمارے اندر نہیں ہیں تو ماہ ربیع الاول کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے، آپ کی یاد کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے، ویسے تو سارا سال ہی الحمدللہ مسلمان اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے، سنتے اور جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک کی اس نعمت کا چرچا کر کے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا ان دنوں کے اندر بالخصوص جو ہے ہم میلاد منا کر یہ اس بات کو بھی تازہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے اگر نہیں ہیں تو ہمیں اب پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یعنی معلومات بھی تو ہوں کہ ہمارے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جو دیگر کتابوں کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کام کرتے رہیں گے تو رب کی رحمت سے مدنی قافلوں میں سفر اور نیک اعمال پر عمل، یہ ساری چیزیں رب کی رحمت سے ان پر عمل کرنے کی برکت سے جو خصوصیات دیگر کتابوں کے اندر امت مصطفیٰ کی ذکر کی گئی وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور ابھی ہم یہ تو سن رہے ہیں کہ ماشاءاللہ، اور بہت بنیادی بات آپ نے اٹھائی کہ ہمیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں اور ان کی امت کی کیا خصوصیات ہیں، تبھی تو وہ اپنائی جائیں گی۔ تو ساتھ ساتھ آپ نے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا، دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا بھی کہا، تو یہاں یہ بھی کچھ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی نے اب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی؟ دیکھیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اجتماعات، چاہے وہ مسجد میں ہفتہ وار اجتماع کی صورت میں ہوں یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو، یا پھر درس جو ہر مسجد میں ہوتے ہیں یا چوک درس ہوتے ہیں وہ صورت ہو، اسلامی بہنوں کے اسی طرح جو ہے وہ اجتماعات ہوتے ہیں، تو جو بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں ہر ایک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں، آپ کے فضائل کے بارے میں اور ان خصوصیات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے نا دعوت اسلامی کے نصب اللین کے اندر، جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کا ایک بنیادی ماٹو ہوتا ہے۔ الحمدللہ نماز اور سنت اور قرآن کی اشاعت یہ ہمارے بنیادی کور ورک جسے کہا جاتا ہے اس میں شامل ہے۔ تو رب کی رحمت سے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو مدرسۃ المدینہ اسلامی بھائی اس کی صورت میں قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ روزانہ کا ایک کام ہے کہ ہم نے مدرسۃ المدینہ اسلامی بھائی جسے بالغان کہا جاتا تھا وہ یا پڑھنا ہے اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور اگر نہیں اگر پڑھنا جانتے ہیں دوسروں کو پڑھائیں، تو دونوں صورتیں ہوں گی، پڑھنا پڑھانا یہ کرنا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے میں سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے، کیونکہ امیر علیہ سنت خود پابند سنت ہیں اور آپ پھر سنت پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ رب کی رحمت سے واقعی مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ حقیقی میلادی بن جاتا ہے، سبحان اللہ، میلاد منانے والا اور میلاد کے تقاضے جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے والا بن جاتا ہے رب کی رحمت سے۔ میلاد منائیں بھی اور ماشاءاللہ عقیدت احترام کے ساتھ منائی جائے، تو یہی میلاد منانا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد الحمدللہ دنیا بھر میں یعنی بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں اور ان کو عقیدت و احترام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور جو کام کیے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کام ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد دیکھیے تو علماء نے میلاد کی تعریف میں، میلاد کی خوبیوں میں، میلاد میں ہونے والے کاموں میں ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ وہ کیا ہیں۔ وہ تلاوت قرآن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
پیارے اوصاف کا تذکرہ ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، وہ حضور پر درود خوانی ہے، وہ اس طرح عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس سے بندہ بھی سرور محسوس کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضور میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کے بہت سارے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ بھی ہے، لٹریچر کے اعتبار سے ہم نے کیا دیا ہے امت کو سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر؟ الحمدللہ عز و جل 2 عظیم و شان کتابیں ہیں، ایک سیرت مصطفیٰ ہے جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ نسخے شائع ہو کر تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک اندازاً بتایا کئی ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور کتاب ہے سیرت رسول عربی، یہ بھی ضخیم کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے بعمل سنی عالم دین تھے اور ماشاء اللہ بعمل بھی تھے، اور انجمن نعمانیہ لاہور سے یہ وابستہ رہے، اس کے ناظم بھی رہے، سرپرست بھی رہے، اور بڑی خدمات ہیں ان کی۔ تو ان کی کتاب ہے سیرت رسول عربی، یہ بھی شائع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور ابھی ایک زبردست چھوٹی سی اور بہترین کتاب آئی ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت۔ تو یہ ہے مختصر لیکن بڑی جامع ہے، اسکول کالج کے طلباء بلکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بھی ہوں گے تو وہ بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 کتابیں تو شائع کی ہیں۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے بھی رسائل ہیں، جیسے جشن بہارا ہے، یہ تو شروع کا رسالہ ہے، اور صبح بہارا، اور یہ صبح بہارا رسالہ ایسا پیارا رسالہ ہے کہ جس کے کئی لاکھ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر میلاد منانے کا طریقہ، کس طرح ہمیں جلوس کے اندر یعنی جلوس میں شرکت کرنے کے کیا آداب ہیں، جو 12ویں رات کا اجتماعی میلاد ہوتا ہے اس میں کس طرح شریک ہونا چاہیے، اور ایک یعنی کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کون سے کام ہیں جن کاموں سے بچنا ہے، اور اس بہار میلاد کا جو موقع ہے اس کو کس طرح منانا ہے اور کیوں منانا ہے، سب کے سوالات اس چھوٹے سے رسالے کے اندر موجود ہے، اور بڑا زبردست رسالہ ہے۔ اگر نہیں پڑھا کسی نے تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے بچوں کو بھی بتلائیں کہ یہ میلاد ہے کیا، کس طرح منانا چاہیے، تو انشاءاللہ سرور کو بھی سرور آ جائے گا۔ امیر علیہ السلام کی جو کتاب بیانات کی شان مصطفیٰ پر آپ کے جو 12 بیانات ہیں وہ بھی یوں کہہ لیں کہ میلاد ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیاری سیرت مختلف پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ پہلو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ماہنامہ فیضان مدینہ تو ماشاءاللہ بہاریں لٹا ہی رہا ہے، اس کے جو مختلف مہینوں کے ایڈیشن ہیں، بالخصوص ماہ ربیع الاول شریف کے، تو اس کے اندر بہار ہوتی ہے الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت۔ اس وقت میں نے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اٹھایا کیونکہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ موضوع میرے سامنے سے گزرا تھا، اس طرح سیرت رسول سکھائیے۔ بہت پیارا سا ایک مضمون بیان کیا گیا یہ اس صفحے پر، اس طرح سیرت رسول سکھائیے۔ گنبد خضرا شریف کی بھی پیاری سی ایک تصویر الحمدللہ کو جلا بخش رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہاں حاضر ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا گنبد دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارے وہ کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سیکھنے سکھانے کے لیے، ماں باپ کے نام ایک پیغام ہے، اور کس طرح سے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سکھائی جا سکتی ہے۔ کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں، اسی مدنی چینل پر ایک باقاعدہ سلاٹ ہے بچوں کے لیے، اور الحمدللہ آج کل تو اس میں بھی مرحبا یا مصطفیٰ کے ترانے ہیں، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ میں عدنان بھائی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سیدی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چند الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، ایک تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے، کیا بات ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو آمد کی خبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام
بلکہ اگر سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو یعنی جو انسان کامل فرد اول ہیں وہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر آپ سے دینا جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا یوں کہہ لیں، بلکہ اس سے پہلے بھی سیرت کی کتابوں کے اندر جو سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر و عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ کریم نے آپ کے نام پاک کو عرش پر لکھا تھا، سرخ جو ہے وہ روشنائی کے ساتھ، اور پھر مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں۔ تو یوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، آپ کی تخلیق سے پہلے بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اور آپ کے آنے کی ایک دھوم دھام تھی، انداز اگرچہ جدا جدا رہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام سے جب فرمایا تھا تو آپ نے جو وصیت کی تھی انہیں اپنے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، آپ نے فرمایا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی اللہ کا ذکر کرو ساتھ ہی فاذکر الی جنبہ، بالکل ساتھ ملا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، ان کا نام لیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا تھا، وجہ اس کی ذکر فرمائی، فرمایا میں نے جنت کی مختلف چیزوں پر، وہاں کے درختوں پر، پتوں پر، فرشتوں کے پروں پر، حوروں پر، اور دیگر جو ہے وہ جنت کے جو محلات ہیں، ارشاد فرمایا سب پر اللہ کریم کے نام کے ساتھ اسم محمد لکھا ہوا دیکھا ہے۔ یہ دھوم دھام تو پہلے سے ہے۔ اور پھر جب چلتے چلتے ہم جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ تو یہ دونوں بشارتیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ مذکور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ المشرفہ کو تعمیر کیا تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ لوگوں میں ایک رسول کو مبعوث فرما، یہ دعا تھی۔ اور ایسا پھر ساتھ اوصاف بھی ذکر کیے کہ جو کتاب والے بھی ہوں اور تیری آیات کی تلاوت کریں، حکمت بھی سکھائیں اور لوگوں کا تزکیہ بھی کریں، یہ ساری کی ساری دعا کی۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں وہ ہیں، ادھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسی دعا کی جانب جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ رسول کو بھیج دے ان لوگوں میں، وہ رسول جس کی وہ دعا کرتے رہے تھے، اللہ کریم نے وہ رسول مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام دعائے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت ارشاد فرمائی تھی اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی نبی پاک علیہ السلام پر مکمل ہوئی کہ اللہ کریم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ بھی یوں شرف قبولیت پر پہنچی کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ اور یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہی تک محدود نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر وہ ہے کہ جو زمانے کے اندر اس قدر عام ہو چکی تھی، وہ جو پہلی کتابوں کے جاننے والے لوگ تھے جنہیں راہب کہا جایا کرتا تھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو، کمالات کو اپنی کتابوں میں دیکھتے تھے، جانتے تھے، پڑھتے تھے، اور اس بات کا یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانے بھر سے آپ فارس سے سفر کرتے 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 یہ وہ بشارتیں وہ جانتے تھے، وہ انہیں جو جن کے پاس یہ رہے اور انہوں نے ان کی آخری عمر کے ایام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن راہبوں کے پاس گزارے جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے، وہ وقت انتقال بشارت دیتے رہے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، اور بالآخر یعنی یہ تسلسل کے ساتھ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا تشریف لانا اتنا متواتر اور اتنا تسلسل کے ساتھ تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی چرچا ہو چکا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس میں جو چرچا سنا، مدینہ طیبہ میں اسے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و کریم کیا۔ ایک مدری چینل کے ناظرین بہت پرانا واقعہ ہے طبہ حمیری کا، یہ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو آگے ہم سماعت کریں گے۔
ابھی آپ کی کالز ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر کے دنیا میں بھی برکتیں حاصل کرنے والے کس دور میں نہیں رہے. یوں تو جنت سے ہی آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھتے آئے، پھر اولاد کو اس کی بشارت دی، جس طرح ہم نے روایتوں میں سنا. لیکن اس کے بعد بھی جن لوگوں کو انبیاء کا قرب نصیب ہوا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھا، انہیں پڑھا، انہیں سیکھا، انہیں سمجھا، وہ یہ بات بخوبی سمجھ گئے کہ ایک رسول ایسے آئیں گے کہ رب العالمین جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر مبعوث فرمائے گا، اور وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے کی اگر بات کی جائے تو ایک آیت ملتی ہے قرآن کریم میں جس کو آیت میثاق کہا جاتا ہے، جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور جن کے سامنے فرما رہا ہے وہ اتنے عظمت والے ہیں کہ وہ جماعت رسولوں کی جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی جماعت ہے. انشاءاللہ آیت میثاق اور یہ طبہ حمیری کا واقعہ رکن شورا سے ہم ضرور سنیں گے، لیکن ابھی آپ کی کال سماعت کرتے ہیں. محمد ندیم اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. رکن شورا حاجی شاہد مدنی کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے بھی آپ رکن شورا ہے ماشاءاللہ. عرض یہ کرنی تھی حضور کہ 12 ربیع النور جب ختم ہوتا ہے تو بہت ساری جو ہمارے جو مدنی پرچم ہے یہ ہمیں اوراق میں ملتے ہیں، تو اس کو بھی اوراق کے مقدسہ کے حوالے سے ٹھنڈا کیا جائے یا کیا کیا جائے، اس کے حوالے سے ذرا آپ تفصیل فرما دیجئے. اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ آپ کے ہی شعبے میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور اچھا کوشچن ریز کیا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مولانا شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ یہ ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہے، تو یہ شعبے کے رکن نہیں، ماشاءاللہ شورا کے رکن ہے، اور شعبوں کی بہت سارے شعبوں کی براہ راست ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں. تو حضور سوال آپ کے سامنے ہے، کیا فرمائیں؟ اصل میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، یہ ہمارے شعبے کے رکن شورا ہیں. یہ یوں کیونکہ اراکین شورا میں شعبے تقسیم ہیں، یہ شعبہ جو ہے وہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں شعبے کو، اور الحمدللہ عز و جل شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ نے ایسی اٹھان لی ہے کہ ایک مثال دعوت اسلامی میں جانی جاتی ہے کہ 6 سال کے اندر الحمدللہ انہوں نے 1,65,000 سے زیادہ باکسز 650 شہروں میں، یعنی قصبوں، شہروں، چھوٹے شہروں، بڑے شہروں، اس میں لگا چکے ہیں نا. اور جو اس میں سے جو لگانا کام دیکھیں، باکسز لگانا تو آسان ہوتا ہے، اتنا آسان تو برحال نہیں ہوتا، یعنی قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو خالی کرنا یہ اس سے مشکل ہے. اور جو خالی کر کے انہوں نے باردانوں کے اندر رکھے، یہ اسلامی بھائیوں نے کوشش کی، تو 10 لاکھ سے زیادہ باردانے توڑے جسے کہا جاتا ہے، ان کو الحمدللہ انہوں نے جمع کر کے محفوظ کرنے کا سلسلہ کیا، سمندر برد کیا، کنووں کے اندر جو ہے محفوظ کیا، اور بڑا زبردست کام جاری ہے. اور تقریباً جو ہے وہ 30,000 کے قریب اسلامی بھائی فی سبیل اللہ اس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے رب کی رحمت سے. بڑا جذبہ ہے ہر مسلمان کے دل میں ہی اللہ پاک کے نام کی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر مقدس تحریرات کی جو ہے وہ تعظیم اور محبت پائی جاتی ہے، اور اس شعبے کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. اور جیسے انہوں نے پرچموں کی بات کی ہے تو واقعی پرچم بھی قابل تعظیم ہے. جس چیز کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام تعظیموں والے ہیں اور اعلیٰ عرفہ مقام و مرتبے والے ہیں. تو جس چیز کا یہ نسبت جو ہے وہ ان سے ہو جاتی ہے وہ بھی تعظیم والی، برکت والی ہو جاتی ہے. تو یہ پرچم کیونکہ ان کا ایک تعظیم والی چیز ہے تو اس کو بھی محفوظ کرنا چاہیے بالکل. بلکہ امیر اہل سنت نے تو ایسی ہماری تربیت فرمائی ہے
کہ مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر بھی خوشی ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے باکس کے اندر کوئی تسبیح کے دانے اور کھجور کی گٹھلی بھی ڈال دے نا تو اس کو بھی آپ نے لینا ہے اور محفوظ کرنا ہے. اور وجہ کیا بتائی؟ کیا بات، یعنی کیسی گہری سوچ ہے کیا بات. کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہو اللہ، کہ جس نے تعظیم کے لیے اس میں ڈال دی ہو. اللہ، اسی طرح جو ہے یہ تسبیح جس کے دانے ٹوٹ گئی ہوگی وہ تو یہ مدینہ شریف سے آئی ہو. تو یہ کیونکہ مدینہ شریف سے ہو کر آئی ہے تو تعظیم والی بن گئی ہے. مدینے کا جو ہے وہ براہ راست تعلق جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو اس کو بھی آپ نے محفوظ کرنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کیا ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ عز و جل ایسی تربیت ہوئی ہے امیر اہل سنت کی. اللہ. تو بالکل یہ پرچم بھی جو ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو محفوظ کر دینا چاہیے. اگر استعمال کے لائق ہیں تو اگلے سال کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے، اور اگر استعمال کے لائق نہیں ہیں تو پھر ان کو دوسرے اوراق مقدسہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تدفین کر دینی چاہیے، محفوظ کر دینا چاہیے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، بہت زبردست. الحمدللہ جس طرح ہم مدنی مذاکروں میں دیکھ رہے ہیں سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میلاد منانے کا، جھنڈے لگانے کا، چراغاں کرنے کا ایک درس اور پیغام دے رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام ہے کہ جب وقت مکمل ہو جائے تو پھر یہ جھنڈے اتارنے بھی ہیں. دعوت اسلامی میں الحمدللہ جس طرح جھنڈے لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اب لگا دیے تو بھول جائیں، یا جب وہ ڈنڈے کے ساتھ جھنڈا لگایا تھا پھر بعد میں صرف ڈنڈا ہی اپنی رونمائی کرواتا رہے اور جھنڈا اس سے اڑ اڑ کے یا جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں لیرے لیرے ہو کر نکل جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چیزیں ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، اس کی حفاظت کریں. خرچ کرنا ایک الگ بات ہے، پھینکنا، برباد کر دینا، ضائع کر دینا یہ دوسری بات ہے. تو جو خرچ کیا ہے اسے محفوظ کریں، آئندہ استعمال ہو سکتے ہوں تو بالکل اس کو استعمال کیا جائے. الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلی محلوں میں چراغا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عاشقان رسول اپنے گھر کو سجا رہے ہیں. اس میں گزشتہ دنوں میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ گلی کو سجا رہے تھے اپنی. میں نے پوچھا کہ کون خرچہ کر رہا ہے، کس طرح سے اس کا حساب کتاب لگا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ یہ پچھلے سال کے ہم نے سیو کر لیے تھے اور اس مرتبہ تھوڑا بہت جو جتنے لڑکے اسلامی بھائی وہاں لگا رہے تھے وہ لائٹیں، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی سیو تھیں الحمدللہ وہ ابھی لگ رہی ہیں اور تھوڑے سے ہی پیسے ہم نے مزید جمع کیے ہیں، لیکن پچھلے سال کی بنسبت اور بہتر انداز سے الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ سیونگز جو ہوتی ہیں وہ یوں بھی اللہ کا شکر ہے فائدہ دیتی ہیں. مزید کال لیتے ہیں. خلیل بھائی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز یہ کلام لازمی سنا دیں. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، اللہ برکت دے آپ کو. مزید میرا نام علی احمد اتاری ہے، میں موڑا خرد سے بات کر رہا ہوں. میری نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آگے نبی آخری نبی، جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. خلیل بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنائیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ. ایک سوال خلیل بھائی آیا ہے، میرا بچہ بولتے ہوئے اٹکتا ہے اور بھاگ بھی نہیں سکتا، اسکول میں بہت تنگ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. ٹھیک ہے جی، کوشش کی جائے گی، اللہ کریم خیر فرمائے. مزید کال دیجیے. میں اکاڑا سے محمد الیاس اتاری عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ پروگرام کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے میں کہ بچوں کے قد بڑھانے والا نسخہ خلیل بھائی نے ایک دفعہ بتایا تھا کافی عرصہ پہلے، تو وہ دوبارہ دوہرا دیں، ہم لکھ لیں گے. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. ویسے متعدد مرتبہ یہ بیان ہوا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یوٹیوب پر اگر آپ اس کو چاہیں تو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، الگ سے اس کے فلرز کے طور پر بھی اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے. مزید کا
میں پنجاب کے شہر کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ آج میں امام احمد رضا کا بہت ہی پیارا کلام پاک سناؤں گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سرکار قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین آمین، ماشاءاللہ۔ مزید میں ہند سے نظام رسمی بول رہا ہوں۔ میرے خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام ضرور سنیں۔ عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اور جو کمان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ پلیز پلیز کئی مرتبہ لکھنے کے بعد لکھا گیا ہے کہ ریکویسٹ تھی جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا یہ کلام سنایا جائے۔ ابھی کچھ کیا سنیں، مفتی حسان صاحب کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ خلیل بھائی سے کلام سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اے محبوب یاد کیجئے کہ جب اللہ پاک نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب عطا کی، میں نے تمہیں حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں گے جو تمہارے پاس موجود ہے، جو تمہاری باتیں ہیں اس کی وہ تصدیق کریں گے، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس آیت کے اوپر ہمارے بعض علماء نے، جیسے امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تشریف لانا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے تو تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے کے اندر نہیں آنا، بعد میں تشریف لانا ہے، تو اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئیں، اور ایک یہ تفسیر کی گئی کہ اللہ پاک نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو اس بات کا حکم دیں گے کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے کر آئے گی، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، سب باتیں ان کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں تاکید کریں گے کہ ان میں سے جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تسلسل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف بیان کیے، اور بالخصوص سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی اللہ پاک کے رسول و نبی تھے، تو انہوں نے بالخصوص اپنی جو امت تھی ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا۔ سورۃ الصف میں ارشاد فرماتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے، بنی اسرائیل سے یہ کہا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنے سے پہلے موجود توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تمہیں ایک ایسی ہستی کی بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد بھی بیان کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ظاہر ہے کہ ان کی آمد کوئی عام آمد تھی نہیں، اللہ کے سب سے برتر اور سب سے عظیم
بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے ان کی آمد بھی ایک شان و شوکت کے ساتھ ہوئی کہ اللہ پاک نے جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ایک شان کے ساتھ بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے کر آ گئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول ان کے درمیان بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کعبہ بنانے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول، عظیم الشان رسول کو بھیج۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے انبیاء بھی کرتے رہے، صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کو آپ کے اوصاف و احوال بیان کرتے رہے، اور الحمدللہ آج اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اور بالخصوص چونکہ ماہ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، تو اس لیے اس مہینے کے اندر بالخصوص آپ علیہ السلام کی آمد کے، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عدم موت، بلکہ بعد موت، بلکہ موت سے اٹھنے کے بعد یعنی قیامت کے دن بھی اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محشر میں جب آمد ہو، سب ان کی شوکت پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہوں، تو یوں غلامان رضا اور رضا کو بھی اشارہ ہو، جس طرح اعلیٰ حضرت نے تو اپنے بارے میں فرمایا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا۔ اس وقت بھی ہم سے یہ خدمت لی جائے کہ قدسی کہیں کہ ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اب پڑھا جائے تو پھر کیا بات ہے۔ اللہ کریم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں خیر کثیر ہے، رب العالمین ہمیں عنایت فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ خلیل بھائی، کلام اور علاج دونوں ہی آپ کی طرف ہیں، پہلے کیا بتائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علاج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ضرور۔ لکنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ کریم آسانی فرمائے، خیر و سلامتی فرمائے۔ اس میں ایسا ہے کہ جو آپ نے کیفیت بتائی تھی اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کمزوری کا غلبہ ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کمزوری کے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کو اچھی غذا دی جائے، جیسے دودھ ہے، کھجوریں ہیں، انڈا ہے، اور اسی طرح سے دیگر فروٹ وغیرہ ہیں، اور ڈرائی فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پستے، بادام، اخروٹ، جو آپ کی حسب حیثیت ہو وہ بچوں کو کھلایا جائے۔ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل جسمانی کمزوری جو ہے وہ دور ہوگی، تو اللہ نے چاہا تو اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ پریکٹس کروائی جائے بولنے کی، جیسے بچوں کو کہلوایا جائے، نعت شریف پڑھوائی جائے، قرآن پاک پڑھوایا جائے، اسی طرح سے کچھ نہ کچھ رسائل میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ہیں، تو ان کو پڑھوایا جائے، یعنی جو ان کے لیے ممکن ہو۔ اگر عمر بڑی ہے، عمر کا ذکر نہیں ہوا، تو جو ہو سکتا ہے تو وہ تسلسل سے زبان سے یعنی کہ بولنا جو ہے اس کی پریکٹس کروائی جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ حوصلہ افزائی کی جائے، یعنی اسپیچ تھراپی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اس کو بولنا سکھایا جائے۔ اچھا خلیل میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات یہاں کٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کی سچویشنز دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ بچے کو بولنا سکھانے کے لیے بھی نا موبائل دے دیا جاتا ہے، پھر وہ منہ بند کر کے اس کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، بولنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف اسی میں محو رہتے ہیں، یا کوئی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں تو وہ ایکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بولنے میں پرابلم رہ جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی درست فرمایا آپ نے۔ اس کے تو خیر کافی نقصانات ہوتے ہیں، یوں خاص طور سے آنکھوں کے لیے تو وہ بہت ہی زیادہ مفید نہیں ہوتا، تو اس لیے بچنا ہی چاہیے۔ باقی بولنا سکھانا چاہیے، جیسے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ابھی ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس سے سب سے پہلے اسے اللہ کہنا جو ہے وہ بولنا سکھایا جائے کہ بچہ یہ بولے۔ تو اس لیے کچھ بولنے کی بھی پریکٹس کروائی جائے،
اور پھر اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ قد بڑھنے کے حوالے سے جو پہلے ایک نسخہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ حالوں کے بیج، حالوں ہے الف لام واو اور نون غنہ، حالوں کے بیج اسے اسالیہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ایک چھوٹی چمچ جو چائے والی چمچ ہوتی ہے یہ لے کر اس کو آدھے گلاس یا 1 گلاس دودھ میں جتنا پیا جا سکے آسانی سے اس میں اس کو پکا لیا جائے، پھر کھیر نما یہ بن جائے گی کھیر کی طرح، تو اس کو کھا لیا جائے صبح خالی پیٹ، تو چند ماہ مسلسل اس کا استعمال کیا جائے تو اس حوالے سے بھی بعض لوگوں کو فائدہ ہوتے دیکھا، بعض لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، سنا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھی غذا دی جائے، جیسے کھجوریں ہیں اور بادام کا شیک بنا کر دودھ میں جیسے ڈال کر 5-7 بادام اور 2-3 کھجوریں یہ 1 گلاس دودھ میں ڈال کے آدھے گلاس دودھ میں بنا کر اس کو شیک بنا کر پلایا جائے تو یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے خشک آملہ آتا ہے، خشک آملہ آپ پنساریوں کی دکان سے لیں گے مل جائے گا، یہ 200 گرام اور اس کے اندر 50 گرام آپ نے ہلدی شامل کرنی ہے، تو یہ آپ نے حساب سے اس کو کم بنا لیں اسی وزن کے اعتبار سے، 200 گرام خشک آملہ اور 50 گرام ہلدی بھی آپ ثابت لیں، پسی بھی نہ لیں، پھر لے کر خود پیس لیں یا پسوا لیں اپنے سامنے۔ بعض اوقات اس میں ان چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ لے کر اس کو جو عمر کے اعتبار سے اگر 10 سال کا بچہ ہے تو اس کو چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے آدھی چمچ تقریباً 3 گرام صبح 3 گرام شام جو ہے یہ پانی دودھ کے ساتھ دیا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بڑی عمر ہے تو اس سے جو ہے اس کا ڈوز جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے، آدھی کے بجائے 1 چمچ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے، ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار ہر نظر دونوں عالم
حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیارے پیارے مرحبا دندان مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا کا سچ آتا تیرا بری میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا مکھ چند بدل شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور یقین مد بھریا خامہ قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ایٹا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یاری مجھے کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چند تھے ارے شاشا سارا قسم خدا دی میں سابنا رو پیارا رسا کی میں مصطفیٰ دی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن نے پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی میں سابنا لو پیارا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو میں گناہوں گر تیرے امیدواران جمال حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اللہ رب العالمین جل وعلا نے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت پیاری پیاری آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صورت ہے اس کو بھی بیان فرمایا. چنانچہ ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے کہ روایت میں ہے انجیل میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حضرت سہیل نے یوں پڑھے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پستہ قد ہیں نہ دراز قد، گورے رنگ والے ہیں، زلفوں والے ہیں، ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، وہ صدقہ قبول نہ کریں گے، اونٹ اور خچر پر سوار ہوں گے، اپنی بکری کا دودھ خود دو لیا کریں گے، پیوند والے کپڑے پہن لیا کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ پچھلی وہ کتاب انجیل شریف کا یہاں حوالہ دیا گیا. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جتنی آسمانی کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں ان کی تعلیمات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو تعلیمات ان کی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہیں، عقائد و نظریات اس کے مطابق ہیں کیونکہ اسلام ایک ہی دین ہے، اور باقی جو قرآن کریم کے مخالف ہیں
وہ محرف شدہ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، جو قرآن کے مطابق ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ پچھلی کتابوں میں جو تذکرہ خیر ملتا ہے یا امت کے حوالے سے گفتگو ملتی ہے، اس کو ہمیں ایک تو کیسے سمجھنا چاہیے، کس نظریے سے دیکھنا چاہیے، دوسرا جو واقعات اور اوصاف بیان ہوتے آئے، بالخصوص طبہ ہمیری کا واقعہ بھی آپ کی طرف ہے، وہ بھی آپ نے سنانا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، یہاں پر لفظ میلاد میں ذکر کروں گا کہ میلاد تو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا بیان، آپ کی برکتیں اور آپ کی سیرت بھی اس کے ضمن میں آ جائے گی۔ تو یہ سارا پرانے سابقہ کتابوں کے اندر جن پر ایمان لانا ہمارے عقائد کا حصہ ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم سابقہ کتب سماویہ یعنی اللہ پاک کی جانب سے جو نبیوں پر کلام نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ البتہ علماء نے یہ ضرور تفصیل بیان کی ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے اس پر ایمان لائیں گے، اور جو قرآن سے ہٹ کر ہے، قرآن کے مخالف ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا اور یہ چیز ہمارے پیش نظر ہوگی کہ یہ تبدیلی ان کتابوں کے اندر کر دی گئی۔ تو یہ الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بالکل بیان کیے گئے ہیں۔ اور آپ نے طبہ حمیری کا ذکر کیا، تو یہ ایک بادشاہ تھا یمن کے اندر، آج سے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ 2500 2,500 سال جی، تو یہ یعنی قدیم بادشاہ تھا اور بڑا سعادت مند بادشاہ تھا، جس کا نام اسعد طبان حمیری تھا، اور یہ یمن پر حکمرانی کیا کرتا تھا، اور اس کو دنیا کے اندر سفر کرنے کا ہی بڑا شوق تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا، اسے طبع الاول بھی کہا جاتا ہے، اور اپنے جو یعنی جو بیٹے وغیرہ ہوں گے ان کو یمن کی حکمرانی سونپ دی ہوگی، اور انہوں نے سفر شروع کیا طبہ حمیری نے، اور یہ مکہ شریف پہنچا، ایک آبادی کے اندر پہنچا۔ اور پہلے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ کوئی جو سفر کر کے آتا تھا نا، تو آبادی والوں پر لازم ہوتا تھا کہ ان کی خیر خواہی کریں، ان کو کھانا پیش کریں۔ صحیح۔ تو یہ یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پہلے یہ امتوں میں یہ لازم رہا ہے۔ جب یہ طبہ حمیری مکہ شریف پہنچا تو یہاں کے لوگوں نے کوئی رسپیکٹ نہیں دی نا، یہاں کے لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قریشی تھے اور مکہ شریف ان کے پاس تھا، یہ دیگر لوگوں کو کیا اہمیت دیں گے، کہ ویسے بھی یہ عرب تھے، اگرچہ یمن والے بھی عرب ہیں، باقی ساری دنیا کو یہ عجم کہا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ عرب عجم والی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایک معزز گھرانہ ہے، اور اسی میں تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ قریش قبیلے کی شان یہ بیان کی گئی کہ یہ وہ قبیلہ ہے جو پوری دنیا کے اندر سارے قبیلوں سے افضلیت رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اس قبیلے کی پھر اپنی شان تھی۔ انہوں نے کوئی اہمیت نہیں کہ یہ یمن سے بادشاہ آیا، طبہ حمیری آیا ہوا ہے، اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کہ یہ کیا قوم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بڑی معزز قوم ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ کعبہ شریف ہے جس کا یہ طواف کرتے ہیں، بلکہ دنیا والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں آؤ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اچھا اس نے کہا یہ بات ہے، تو پھر اس نے نیت یہ کی، دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ پھر میں ان کا غرور توڑتا ہوں، یہ جو معزز بنے ہوئے ہیں نا تو میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے نیت کی کہ میں کعبہ کو گرا دوں گا اور ان سب کو قتل کر دوں گا۔ ابھی اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہ بیمار ہو گیا، اس کے سر کے اندر درد شروع ہو گیا، اور اس کے جو ہے وہ جسم سے، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے جو ہے وہ بدبودار مادہ خارج ہونے لگا کہ اس کے پاس ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مرض ہے، اپنے طبیبوں کے ساتھ، کیونکہ بادشاہوں کا اصول ہوتا تھا کوئی اپنے ساتھ طبیب بھی رکھتے تھے، تو انہوں نے علاج کیا لیکن اس کا کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ اچھا، اس نے ایک اور بھی یہ ترکیب بنائی تھی کہ جس شہر سے گزرتا تھا اس کے 10 علماء کو اپنے ساتھ لے لیتا تھا، تو اس طرح جو ہے وہ تقریباً 400 علماء اس کے اس لشکر کے اندر تھے، اور یہ لشکر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک عالم صاحب نے کہا کہ بادشاہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسا ارادہ تو نہیں کیا
کہ میں یہ کعبہ شریف گرا دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو قتل کر دوں گا. تو کہا کہ یہ تو صرف میں نے سوچا ہے, آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے بھی خبر ہے, اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو اپنا ارادہ تبدیل کر دیں, آپ شفا یاب ہو جائیں گے. بادشاہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا تو واقعی وہ صحت یاب ہو گیا. اس کا پتہ یہ چلا کہ ہم جو نیتیں کرتے ہیں نا, نیتوں کا اثر بھی ہماری زندگی میں پڑتا ہے, طبیعتوں پر بھی پڑتا ہے. جی جی, تو اس لیے جو ہے وہ نیتیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کیا نیت رکھتے ہیں. نیت کا پھل پائیں گے, پھر اگر جیسی نیت ہوگی ایسے ہی پھل ملے گا. تو لہٰذا اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھی نیت رکھنی چاہیے, اچھے جذبات رکھنے چاہیے. بہرحال پھر واقعہ طویل ہے. تو پھر جو ہے وہ مکے والوں کو انہوں نے جو ہے وہ بڑی تعظیم دی اور دین ابراہیمی پر یہ ایمان لے آیا. سبحان اللہ. کیونکہ یہ دینی مکہ شریف کے اندر کئی لوگ دین ابراہیمی پر تھے اور کئی لوگ بت پرستی بھی کرتے تھے. تو بہرحال یہ دین ابراہیمی پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ شریف جاتا ہوں. تو مدینہ شریف اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا, لیکن اس میں آبادی نہیں تھی. تو یہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ مدینہ النبی اور مدینہ منورہ مدینہ طیبہ بنا. تو اس میں جو 400 علماء تھے نا, جب یہ وہ اس جگہ پر گئے, اس طرح ایک چشمہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں رہیں گے. پوچھا گیا کہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, ویرانہ ہے, پہاڑ ہیں اور یہ ایک چشمہ ہے اور کچھ کھجور وغیرہ کے درخت ہوں گے. تو ان علماء نے بتایا کہ ایک نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائیں گے جن کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی وجہ سے ہی جو ہے وہ کعبہ شریف میں پیدا ہوں گے اور کعبہ یعنی مکہ شریف میں پیدا ہوں گے, اور مکہ شریف سے یہ مدینہ شریف آئیں گے اور یہیں پر جو ہے یہ اپنا قیام فرمائیں گے. اور ان کی ایک تلوار ہوگی جس کا نام ذوالفقار ہوگا, اور یہ اونٹنی پر سواری کریں گے, اور جب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی, اور ان کے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج ہوگا اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. کیا بات. وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے, اور جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے اس امید پر ہم یہاں ٹھہر رہے ہیں کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اگر آ جاتے ہیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے, اور اگر ہماری موجودگی میں نہ آئے تو ہماری اولاد ان پر ایمان لائے گی. طبا الاول یہ سن کر بڑا جو ہے وہ متاثر بھی ہوا, اور اس نے کہا کہ جن کے بارے میں آپ اتنے نیک جذبات رکھتے ہیں میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں. اور پھر جو ہے وہ اس نے وہاں 400 علماء کی رہائش وغیرہ کا سلسلہ کیا, اور ایک مکان تو بالخصوص نبی علیہ السلام کے لیے بنایا. اور اس کے بعد جناب وہ وہاں سے اس نے جو ہے وہ آگے کا سفر شروع کیا, اور وہ وہاں پر رہے, اور اس نے خط بھی لکھا, اور خط کے اندر اس کے خط کے جملے ہی بڑے زبردست تھے, جس کا عنوان مضمون یہ ہے کہ طبع الاول ہمیری بن وردہ کی جانب سے دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں, آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں, سبحان اللہ. اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں. اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا, اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں, میری شفاعت کیجئے گا, میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں, اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں. میں اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام میں آپ پر اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان لاتا ہوں. یہ خط لکھا اور پھر جو ہے وہ ان علماء کے حوالے کر دیا, اور پھر جو ہے وہ آگے تفصیلات ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک ابو لیلہ انصاری تھے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے, ان پہنچتے ہی اور کہا کہ ان کا وہ بڑے حیران ہوئے کہ میرا نام کس طرح لیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَعَكَ كِتَابُ طُبَّعِ الْأَوَّلِ, کیا تم اپنے ساتھ طبع الاول کا خط بھی لے کر آئے ہو؟
تو وہ اور حیران ہو گئے کہ یہ خط کا تذکرہ تو میں جانتا ہوں، یہ کیسے جانتے ہیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے وہ خط لے لیا اور پھر آپ مدینہ شریف گئے. تو پھر جو ہے وہ جس گھر کے جب ٹھہرے نا وہاں پر، تو یہ واقعہ ابو لیلہ نے مدینے والوں کو، انصار کو بتا دیا تھا. تو اب سب کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے گھر ٹھہرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں پر ٹھہر جائے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا. اور وہ اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی. سبحان اللہ. اور یہ وہی مکان تھا جو طباء الاول نے نبی علیہ السلام کے لیے بنایا. تو یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی سارے انتظامات ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ یوں جو ہے وہ ذکر خیر جو ہے وہ ہو رہا تھا. کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے، حضور کے رب کی کیا بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والے، حضور سے محبت رکھنے والوں کی کیا بات ہے. یہاں یہ طبا کا بھی واقعہ بیان ہوا، اس کے علاوہ بھی مطلب بادشاہوں کے واقعات دیکھیں نا، جو بادشاہ واقعی حق کو قبول کرنے والے تھے. رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب بادشاہ کے سامنے، شاہ حبشہ کے سامنے رب العالمین جل وعلا کا کلام پڑھا گیا تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر تھی. سورہ مریم کی تلاوت کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان تھا. اس نے سوال کیا تھا کہ آپ کے نبی پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے، تو اس میں کیا میرے نبی کا بھی کوئی تذکرہ ہے؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد جو قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی آیات سن کر وہ ایمان لے آیا تھا. اور ایسے یہ چند لوگ نہیں ہیں، اس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جن لوگوں نے پچھلی کتابوں کو قبول کیا وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پہچانتے چلے گئے. اس طرح کے بد باطن لوگ عدنان بھائی موجود ہوتے ہیں بعض، کہ وہ کتاب اللہ کے طرح اپنی طبیعت کو ڈھالنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کو اپنی طبیعت پر ڈھالا جائے. پچھلے لوگ بھی اس طرح پچھلی امتوں میں بھی رہے، اور ابھی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ فرمایا کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مرتد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا باب آئے تو جناب وہاں پر صفحے 4-6 ایک ساتھ پلٹ کر گزر جائے، پھر کہے جناب یہ آیا ہے اور یوں آیا ہے. پچھلی امتوں میں بھی اس طرح کے افراد رہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب علماء نے، پچھلی امتوں کے ہی علماء نے ان کی کتابیں پڑھ کر اپنی قوم والوں کو یہ بتایا کہ بھائی اس میں تو حضور کی شان موجود ہے، جو یہ چہرہ ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، ان کی شان ہم اپنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ میں پڑھتے آ رہے ہیں. تو جنہوں نے پہلے سے پڑھی تھی تو وہ تو ایمان لے آئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے جلیل القدر صحابی بنے، ایسے افراد موجود ہیں. لیکن جن لوگوں میں پہلے ہی طبیعت میں شرارت تھی نا، وہاں سے بھی آیتیں چھپائی، ایمان لانے سے بھی محروم رہے، پچھلی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے، آئندہ ایمان سے محروم رہ گئے. اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے بعد بھی خالد بھائی ہاتھ ان کے کچھ نہیں آیا. یعنی جو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعت، اوصاف، صفت ان کو چھپا لیا جائے تاکہ لوگ ان پر ایمان نہ لائیں، تو وہ غائب و خاسر ہی رہے. اپنے پلے تو ایمان نہ رہا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و رفت چونکہ اللہ کریم ظاہر فرمانے والا ہے، اللہ کریم بڑھانے والا ہے، اللہ نے فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اپنے ان منصوبوں میں ناکام رہے، خائب و خاسر رہے، اور لوگ انہی کی اولاد میں سے، انہی کے گرد و نواح، انہی کے ارد گرد رہنے والے جو افراد تھے، وہ الحمدللہ رب العالمین جوک در جوک جو ہے وہ مسلمان ہوتے رہے. اور وہ ان میں سے وہ افراد جن کے اندر قبول حق کا یوں کہہ لیں کہ وہ مادہ موجود تھا، اور جو حق کو حق جانتے تھے، انہوں نے کھلی آنکھوں نظارہ کیا کہ وہ نبی علیہ السلام جن کے آپ دیکھیے پہلے
یہ بعض افراد تو وہ تھے نا کہ جنہوں نے بغض اور عناد کی وجہ سے اس کو تسلیم نہ کیا، ورنہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے قبل وہ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ کریم ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا کرتا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی خواہش نفس والی بات کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جی وہ بنی اسحاق کے اندر سے یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی تشریف لاتے، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت چلی گئی، تو وہ یعنی اپنی جو طبیعت کا تقاضا تھا وہ یہ چاہتے تھے یہ ہونا چاہیے. لیکن وہ خالق و مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے جہاں سے چاہے اور جس نسب سے چاہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ظاہر فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت تو ایسی صاف واضح ہے، اور یقیناً جس نے مان لیا اور جو واقعی حق کے پیروکار تھے انہوں نے مان لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی سلیمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانا، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانا، اور وہب بن منبہ جو پچھلی کتابوں کے عالم دین تھے بہت بڑے، انہوں نے بھی مانا، حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی مانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں جو چھپائے نہ چھپے، اور لوگوں نے بڑی کوششیں کی لیکن اس طرح نہیں ہو سکا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و اوصاف، بہت ساری باتیں مدری چینل کے ناظرین موجود ہیں. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اور یہ رکے گا کیسے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس کو بڑھانے کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے. رب العالمین جل وعلا جسے بڑھانے کا ذمہ لے، وہ چیز کیسے گھٹ سکتی ہے؟ یہ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ رب العالمین کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اور رب العالمین جل وعلا اس کے مظاہر دکھا رہا ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی روشنی ہے، دھوم ہر جانب مچی ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آمینہ بی کے دلارے، آمینہ بی کے دلارے، اے دکھے دل کے سہارے، آمینہ بی کے دلارے، اے دکھے دل کے سہارے. کون ہے جو اب سوارے میرے بگڑے کا سارے؟